جب جاب شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ صرف ٹیکسٹائل انجینئرنگ جو ہے وہ یہ کافی نہیں ہے. جاب میں آپ جو ہے وہ اپنی لمٹس میں رہتے ہیں. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہر بچے کا اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص بچے ہوتے ہیں جن کا ماں کے ساتھ کچھ خاص ہی تعلق ہوتا ہے. تو میں شاید وہ بچہ تھا کہ جس کا ماں کے ساتھ بڑا ایک خاص تعلق تھا، لیکن یہ ماں جی کے ہوتے ہوئے مجھے محسوس نہیں ہوا. اسپرچویلٹی اصل میں ہے اللہ پہ بھروسہ اور یقین. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، کچھ انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب انسان کرنے لگتا ہے تو وہ صرف اس کو پروفیشنلی تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ نے کام کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ آپ کے دل کو لگتی ہیں. خاص طور پہ جہاں ماں کا ذکر آئے، والدین کا ذکر آئے، تو ان لوگوں کا خیال بھی آتا ہے جن کے والدین آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان لوگوں کا خیال بھی آتا ہے کہ جن کے والدین ہیں، حیات ہیں، لیکن وہ ان کی قدر نہیں کرتے، ان سے اس طرح محبت نہیں کرتے، اور ان کا دست شفقت اپنے سر پہ اس طرح نہیں لیتے جس طرح لینے کا حق ہے. تو یہ باتیں بہت دل کو چھو لینے والی ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد سیف صاحب، انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار اچیومنٹس حاصل کی. انہوں نے MBA بھی کیا، انہوں نے انجینئرنگ بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا بھی یہ گھومے ہوئے ہیں، اور ان کا بہت ایکسپیرینس بھی ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے رائٹنگ کی طرف آنا کیوں شروع کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم محمد صاحب، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ. سر، سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے انجینئرنگ بھی کی، جاب بھی کی، MBA بھی کیا، آج آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو اپنا بزنس کرنے کا جو خواب ہے یہ آپ نے کب اور کیسے دیکھا؟ بیسیکلی جاب میں نے جب شروع کی، میں نے MBA کے بعد ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے بعد میں نے جاب سٹارٹ کی، اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے بعد جب جاب شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ صرف ٹیکسٹائل انجینئرنگ جو ہے وہ یہ کافی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ MBA کی طرف موو کیا کہ میں MBA کروں اور اپنی تعلیم کو مکمل کروں. تو پھر میں نے MBA کرنے کے بعد جب اپنی جاب کو کنٹینیو کیا تو جاب کرتے کرتے مجھے اندازہ ہوا کہ جاب میں آپ جو ہے وہ اپنی لمٹس میں رہتے ہیں. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اب اوپن پلے جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. جو آپ کی اپنی اندر کی ایبلٹیز ہوتی ہیں بہت ساری آپ مار کے جاب کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں جاب والوں کو غلط کہہ رہا ہوں. جاب بیسیکلی بہت آزادی نہیں ہوتی. آزادی نہیں ہوتی. آپ کو مل نہیں پاتا جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو. بعض اوقات آپ اپنی ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ بند کر کے بھی آپ اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے آپ کو. تو میں ذرا کھل کے کھیلنا چاہ رہا تھا. اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے وہ جاب کو جو ہے وہ میں نے 14 سال جاب کی اور بڑی ٹاپ رینکنگز پہ جاب کی ٹیکسٹائلز میں. پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنے بزنس کو پریفر کیا اور میں نے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا ایک چھوٹا سا بائنگ ہاؤس بنا کے. تو وہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھے سے ابھی تک جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہوں میں. سر، ٹیکسٹائل کا ہی بزنس ہے آپ کا؟ جی، میرا ٹیکسٹائلز کا ہی ایک بائنگ ہاؤس ہے HMZ سورسنگ کے نام سے، اور میں فیبرکس میں ڈیل کرتا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس کو بھی اب 14-15 سال ہونے والے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سر، ایک انجینئر اور MBA جس شخص نے کیا ہو، اس کا رائٹنگ کی طرف آنا آسان نہیں ہوتا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی کتاب یہ جو ہے ماں جی اپنی والدہ کے نام لکھی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے ایک ایسی کتاب لکھنی چاہیے؟ بڑی یہ یونیک کتاب ہے، میں نے اس کو پڑھا بھی ہے، اور یقیناً اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. وہ ایک پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے یا محسوس کرنے والا محسوس کر سکتا ہے. تو یہ کیوں لکھی آپ؟ بیسیکلی ماں جی کے ساتھ جو میرا ریلیشن تھا، جو تعلق تھا، اسپرچول ریلیشن کہہ لیں یا ان سے ایک روحانی سا تعلق تھا میرا. ہر بچے کا اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص بچے ہوتے ہیں جن کا ماں کے ساتھ کچھ خاص ہی تعلق ہوتا ہے. تو میں شاید وہ بچہ تھا کہ جس کا ماں کے ساتھ بڑا ایک خاص تعلق تھا، لیکن یہ ماں جی کے ہوتے ہوئے مجھے محسوس نہیں ہوا. لیکن ماں جی کا جب اس دنیا سے چلے جانا تھا، وہ میرے لیے ابھی تک جو ہے نا وہ میں سوچتا ہوں تو میں ابھی بھی جو ہے وہ میرے اس ٹروما میں نکل جاتا ہوں. تو ماں جی کے ساتھ میرا ایک وہ جو تعلق تھا وہ میں بیان ہی ابھی تک میں اس کو ڈھونڈ ہی رہا ہوں کہ وہ تعلق تھا کیا.
تو جب ماں جی فوت ہو گئیں تو ان کے بعد جو ہے وہ میں آفس جانا بند کر دیا. 2-4 دن میں ہفتہ 10 دن جو ہے وہ میں صبح قبرستان چلے جانا اور شام تک میں نے قبرستان میں رہنا. میرے بچوں نے کہنا کہ یہ تیار ہو کہ کہاں جاتے ہیں, یہ تو آفس بھی نہیں جا رہے. تو جب ایک دن میں رات کو بیٹھا تھا تو ماں جی کا ذکر ہوا, تو میرے بیٹے نے ذکر کیا تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل آئے. تو انہوں نے کہا بابا آپ جو ہے وہ ماں جی کے اوپر لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اتنے سارے واقعات ان کی باتیں یاد ہیں تو آپ لکھنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو وہ میری ایک انسپائریشن بن گئی کہ ہاں یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. میں نے کاپی کتاب لی, کاپی پینسل لی اور میں نے لکھنا شروع کیا, اور میں نے یہ 15 دن میں ماں جی کی خوشبو کتاب لکھ دی. سر اس میں زیادہ تر آپ نے کن باتوں پہ فوکس کیا؟ جو آپ کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی صرف ان پہ بات چیت کی ہے؟ یہ ماں جی کے ساتھ میری لاسٹ 6 منتھس ان کے جانے کے لاسٹ 6 منتھس جو ہے وہ ان کے ساتھ جو گزرے, ان کے ساتھ ملاقاتیں, ان کے ساتھ باتیں, ان کے ساتھ حکمت کی باتیں ہیں. ماں جی جو ہے وہ کم پڑھی لکھی تھی لیکن وہ اپنے بچوں کو ساروں کو پڑھا کے چلی گئیں, اور ہمیں آج اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر کے چلی گئیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. یہ میری ماں جی کے کریڈٹ ہے, کیونکہ وہ خود تو پڑھ نہیں سکی تھی لیکن انہوں نے ہمیں جو تعلیم دی اور تربیت کی وہ ماں جی کے علاوہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا تھا. سر کوئی ایک نصیحت یا کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ کے کانوں میں گونجتی ہو یا آپ کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتی ہو, وہ بتائیے گا. ماں جی کے ساتھ گزرا ہوا سارا وقت ہی وہ جو ہے وہ میرے کان کے پردوں کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہے. ماں جی کی ایک ایک بات میرے کانوں میں, میرے دل میں, میرے دماغ میں پوری طرح گونجتی رہتی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو میری ماں جی کا وہ جو ایک سینٹنس ہے وہ مجھے دے گئی وراثت میں نے اس کتاب میں بھی اس کو مینشن کیا ہے کہ بیٹا میرے پاس دینے کے لیے تو تمہیں کچھ نہیں ہے, لیکن میں تمہیں ایک دعا دینا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو نیک کر دے. تو وہ اس کا اثرات جو ہے نا وہ میں نے 2 سال میں اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, اور میری ماں کی دعا اللہ کرے کہ لگ جائے مجھے, اور میں اسی کوشش میں ہوں کہ میں اس دعا کے ساتھ جیوں. سر آپ نے اس کتاب کے بعد کملا پتر ایک کتاب لکھی, یہ بھی کہیں نہ کہیں ماں سے ملتی جلتی ہے, اور آپ نے بتایا بھی مجھے کہ آپ کی والدہ آپ کو اس نام سے بلاتی تھی, محبت میں, پیار میں. تو اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی اور یہ اس سے مختلف کس طرح ہے؟ بیسیکلی ماں جی کی خوشبو ہے, ماں جی کے ساتھ ہوئی باتیں, ماں جی کے ساتھ ہوئی ملاقاتیں, اور ماں جی کے ساتھ جو گزارے ہوئے پل تھے میرے, یہ ان پہ لکھی ہوئی کتاب ہے. لیکن کملا پتر انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے, وہ میرے اپنے بارے میں ہے. اب ماں جی کا ہی پتر ہے کملا, اور ماں جی مجھے کملا پتر کہا کرتی تھیں. تو اب میں نے اپنے بھی ایکسپیرینسز شو کرنے تھے, اپنے بھی ایکسپیرینسز کو میں بیان کرنا چاہتا تھا, جو کہ ماں جی کی خوشبو میں جو ہے وہ میں نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ وہ پیورلی ماں جی کے اوپر لکھی گئی تھی. تو کملا پتر پھر میں نے اس لیے کتاب لکھی, یہ میرے اپنے ایکسپیرینسز پہ ہے, لیکن اس کا ریلیٹ وہی ہے محبت, ماں جی کی محبت میں جو ہے وہ پھر میں نے دوسری کتاب لکھی. سر آپ نے ابھی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اسپرچول کنیکشن تھا, اور ویسے بھی اسپرچویلٹی پہ آپ بڑا یقین کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, یہ ایک پورا ایک علم ہے. تو آپ اسپرچویلٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسپرچویلٹی بیسیکلی ہے اللہ کو مانتے ہم سبھی ہیں. اللہ کو ماننا از ناٹ اسپرچویلٹی, یہ ایمان ہے, جس طرح کہ ابھی آپ سے گفتگو میں تھا. لیکن اسپرچویلٹی اصل میں ہے اللہ پہ بھروسہ اور یقین کامل جس کو بولتے ہیں. اسپرچویلٹی اس وقت آپ کی لائف میں آنی شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا اپنی زندگی کی تمام ڈوریں جو ہیں وہ آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, آپ اللہ پاک کے ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ اسپرچویلٹی ہے میری نظر میں. سر اس وقت جو پاکستان کے حالات بھی ہیں یا جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ ٹوٹل کمپلیٹ معاشرہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو درست کر دیں, پورے سسٹم کو, نظام کو, معاشرے کو بالکل درست کر دیں, لیکن ہم اپنے ایک آئینہ لے کے بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتے, معاشرے کو درست کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. درستگی اپنے اندر آنی چاہیے.
پھر معاشرہ درست ہوتا ہے. سر کیا میسج دیں گے ہماری یوتھ کو, یا جو لوگ رائٹر بننا چاہتے ہیں ان کو کیا خاص ایڈوائس کریں گے, اور عام جو یوتھ جو ابھی نا امید ہو جاتی ہے, کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں لوگ, ان کو آپ کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے؟ میرا ایک ہی ماننا ہے کہ رب پہ, اپنے خالق, اپنے مصور پہ بھروسہ اور یقین کامل ہونا چاہیے. اور دوسرا یوتھ کے لیے یہ جو ہے وہ میسج ہے کہ آپ کے پیرنٹس سے بڑھ کے کوئی بابا, کوئی اتنی دیر تک آپ کو نہیں مل سکتا. ہم اپنے گھر میں پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے, جنہوں نے پوری زندگی گزار دی, ایکسپیرینسز اپنے بنا لیے, لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ معاشرے میں بابے اور مرشد ڈھونڈتے پھرتے ہیں. پہلے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی سعادت لے لیں, پھر خدمت کی سعادت مل جائے تو پھر اس کے بعد آپ کوئی استاد ڈھونڈیں. پہلے ماں باپ ہیں اور اس کے بعد دوسرا. آپ ماں باپ کے ساتھ چلیں گے تو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ ماں باپ کے علاوہ جو ہے کوئی بھی درخت جو ہے وہ اتنی دیر تک سایہ دار نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بیج کے ساتھ نہیں, اپنی جڑ کے ساتھ اٹیچ نہیں رہ سکتا. سر قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب شروع سے ہی میرے آئیڈیل پرسنس میں سے رہے ہیں, بہت آئیڈیل پرسنالٹی ہیں. جاب کے دور سے ہی میں ان کو سنتا ہوں اور بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں. اور فاؤنڈیشن تو اب جب سے یہ شروع ہوئی ہے تو ان کا کام جو ہے, یہ پہلے تو 1-2 فیلڈز پہ کام کر رہے تھے, اب ماشاءاللہ میں نے جو اب ایک چیز اس میں نوٹ کی ہے اور جو سب سے زیادہ امپرومنٹ ہے وہ ہے انہوں نے ڈائیورسیفائی کر دی ہے. پہلے صرف موٹیویشنز پہ جو ہے وہ کام ہو رہا تھا, اب موٹیویشن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی کام دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسپریچویلٹی پہ بڑا پیارا کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اب ڈائیورشن کر دی ہے, انہوں نے بہت ساری فیلڈز کو ایک دفعہ ٹچ کر لیا ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ بیسیکلی اٹ سیلف ایک ادارہ نہیں, یہ بلکہ ایک لرننگ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک یونیورسٹی کا میرے نظر میں ایک درجہ ہے, جہاں سے آپ کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو آپ قاسم علی شاہ سے حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد سیف صاحب, آپ کی محبت کا, آپ کے آنے کا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور جن جن کی والدہ آج حیات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام کے لیے مغفرت اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, ان کو ان کی قبر کو راحت کی جگہ بنائے. اور جن کی حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. ناظرین, مجھے امید ہے اس انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور یہ کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, ان کی دونوں, ماجی اور کملا پتر. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.